بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الیتامی ای الصغار الاولی لا اب لہم. الاولی یہ یا الاولا اسم موصول جمع مذکر ہے اور معنی ہوگا وہ یتیم بچے چھوٹے جن کے والد نہ ہوں. یتیم کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو ان کے مال دے دو، جبکہ شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ یتیموں کو یتیمی کی حالت میں سوء تصرف کے خوف سے ان کا مال سپرد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے مصنف آگے شریعت کی نصوص و مزاج کے پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اذا بلغوا، جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کو ان کے مال سپرد کر دو. تو پھر یتیم کیسے کہا گیا؟ جب حد بلوغ کو پہنچ گئے حد بلوغ کو تو وہ یتیم نہیں رہیں گے. جواب یہ ہے باعتبار ما کان کے، اور اس میں بھی نکتہ یہ ہے کہ ان کو یتیم سمجھو. یتیمی کا لفظ سن کر کم از کم ان پر ترس کھاؤ، ان کا مال کھا مت جاؤ، بلکہ ان پر ترس کھاؤ اور ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ، الخبیث بمعنی الحرام، بالطیب بمعنی حلال، اور تبدل بمعنی اخذ الشیء بدل شیء، ای لا تأخذوه بدلہ، یعنی تم حرام کو حلال کے بدلے میں مت لو. تبدل اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. خبیث کا مطلب ہے یہاں یتیم کا مال، اگرچہ وہ مال بڑا اچھا ہو لیکن وہ خبیث ہے اس لیے کہ وہ حرام ہے. اس لیے کہ حرمت کبھی بالعین ہوتی ہے اور کبھی بالصفت ہوتی ہے. یہاں بالصفت ہوگی اس لیے کہ یتیم کا مال چاہے اتنا پاکیزہ ہو لیکن وہ ہے تو ہمارے لیے حرام. اور طیب سے مراد ہے یہاں ولی کا مال، وہ طیب اس لیے کہ حلال ہے. مصنف اس کی تفسیر کر رہے ہیں کما تفعلون من اخذ الجید من مال الیتیم وجعل الردی من مالکم مکانہ، جیسے کہ تم کرتے ہو کہ یتیم کے مال میں سے اچھا مال لے لیتے ہو اور اپنے مال میں سے برا مال اس کی جگہ رکھ دیتے ہو. یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ مثلا اچھا کھیت جو یتیم کا ہے، اچھا ٹکڑا جو بالکل نہر کے آزو بازو ہو، سڑک کے کنارے پر ہو، اچھا پلاٹ جس کی قیمت اور ویلیو زیادہ ہو، وہ یتیم کا ہے. تم اس کو لے لیتے ہو اور اپنا گھٹیا پلاٹ یا ان ویلیویبل زمین یہ اس کی جگہ پر اس کے مال میں رکھ دیتے ہو. یہ بھی الخبیث بالطیب کے معنی و مفہوم میں داخل ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ جار مجرور مل کر متعلق ہے مضمومتن سے. اصل میں بات یہ تھی طلبہ عزیز کہ یتیموں کے جو ذمہ دار تھے وہ یتیموں کے مال کا اچھا حصہ لے کر اس کی جگہ برا حصہ رکھ دیتے تھے. مثلا جیسے میں نے ابھی زمین و پلاٹ کی مثال دی، وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کو وراثت میں موٹی فربا تندرست بکری اگر ملتی تھی تو وہ اس کو لے لیتے تھے اور اپنی بکریوں میں سے ہزیل اور لاغر کمزور بکری رکھ دیتے تھے. اسی طرح جید درہم لے لیتے تھے اور ضعیف و ردی درہم رکھ دیتے تھے اور کہتے یہ تھے ہم نے تو بکری کے بدلے میں بکری لی ہے، درہم کے بدلے میں درہم لیا ہے، ہم نے غلط کیا کیا ہے. تو یہ وہ تبدل ہے جس سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور ابھی جو آیت پڑھی اس میں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَضْمُومَةً إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، برسبیل احتیاط شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے مال
کے ساتھ ان کے مالوں کو ملا کر مت کھایا کرو، اس لیے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ ان کے مال کا کچھ حصہ تمہارے مال میں جڑ جائے گا اور پھر وہ تمہارے پیٹ میں جائے گا اور خبیث و طیب کی ملاوٹ ہو جائے گی، اس لیے ان کا مال الگ رکھو، اپنا مال الگ رکھو۔ انہو ہو کی ضمیر کا مرجع ای اکل اموال الیتاما کان حوبن بمعنی ذنبا کبیرہ، یتیموں کا مال کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب ذنب عظیم کو کہتے ہیں، ذنب کبیر کو کہتے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ نساء میں آیا ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال پیٹ میں ڈالنا گویا کہ جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھرنا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کھانا دور قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ تو یتیم کا مال کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبائر کی فہرست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایک صحابی کے سوال پر کہ ای الکبائر اعظم عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے یہاں کون سے کبائر زیادہ بڑے ہیں، اس میں حضور نے اکل مال الیتیم بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو کہہ رہے انہو کان حوبا کبیرا، یہاں آ کر یہ مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اب آگے کی آیات کریمہ کو دیکھیے، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں آیات پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں شادی کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ سو اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان دو یا زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو، ایک ہی بیوی سے کام چلا لو، یا تمہاری مالکی میں جو باندیاں ہیں ان پر اتفاق کرو۔ نا انصافی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ادنا قریب ہے۔ اور تم عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ عربی زبان میں مہر کے لیے صدقتن کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ مہر کے ذریعے شوہر کی بیوی کی طرف سچی رغبت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود خوشی سے اس مہر کا کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو تم اس کو خوشگواری اور مزے سے کھاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے مصنف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کتاب میں، دیکھیے وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال میں گڑبڑ مت کرو، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھایا کرو، تو تحرجوا من ولایت الیتامى، صحابہ کرام کو حرج محسوس ہوا یتیموں کی کفالت اور یتیموں کی ذمہ داری کے باب میں، کہ جب یتیم کے مال میں اتنا شدت احتیاط برتنا ضروری ہے تو پھر یہ تو مشکل کام ہے۔ ذرا سا بھی اگر یتیم کا مال اپنے مال میں آ گیا تو یہ تو بڑا دشوار گزار اور مشکل معاملہ ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم حرج سے نکل جائیں اور گناہ سے نکل جائیں اور یتیم کے مال کی ولایت اور اس کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو نکال لیں، بہتر یہی رہے گا۔ یہ انہوں نے سوچا اور حرج محسوس کیا۔ وَكَانَ فِيهِمْ، دوسری طرف من
کچھ ایسے لوگ تھے تحتہ العشر او الثمانی من الازواج، جن کے نکاح میں 10 یا 8 بیویاں تھیں، فلا یعدل بینہن، وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے، فنزلت، یعنی ذرا طلبہ توجہ سے سنیں گے، جیسے اے مسلمانوں تم نے یتیموں کے مال کے باب میں احتیاط کا حکم سن کر تحرج، تعصم محسوس کیا، یتیموں کے مال میں شدت سن کر تم نے اپنے تئیں اس کو حرج، اسم، ذنب اور گناہ سمجھا، اور اب تم اس سے ہٹ کر ان کی ولایت کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے ہی اگر تمہارے نکاح میں 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، ان کے درمیان بھی اگر تم انصاف نہیں کرتے ہو تو اس کو بھی حرج سمجھو، اس کو بھی گناہ سمجھو، اس سے بھی نکل جاؤ اور تم 1 بیوی پر اپنا گزارا کر لو۔ یعنی یتیموں کے مال کے باب میں جیسے تم نے گناہ سمجھا اور اس سلسلے میں تم تقوی پر آنا چاہتے ہو، تو ایسے ہی ازواج کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں بھی تم اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم 1 ہی بیوی سے یا پھر 4 تک کی حدود سے گزارا کر لو، بس کر لو۔ 8 10 کے درمیان اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے گناہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جیسے یتیم کے مال کے باب میں عدل کے، انصاف کے عدم سے تمہیں اندیشہ ہوا، ایسے تمہیں تعدد ازواج کے باب میں بھی انصاف نہ کر سکنے پر خوف ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کے درمیان معنوی ارتباط۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا أَيْ تَعْدِلُوا، باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے ہے، یعنی قسط کا معنی ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنا، ای اللہ تقسطوا ای اللہ تعدلوا، اگر تم انصاف نہ کر سکو یہ تمہیں اندیشہ ہے یتیموں کے باب میں، فتحرجتم من امرہم، اسی لیے تو تم نے یتیموں کے باب میں حرج محسوس کیا، فخافوا ایضا اللہ تعدلوا بین النساء اذا نکحتموہن، تو ایسے ہی تم اس سلسلے میں بھی خوف کرو، ڈرو کہ تم زیادہ عورتوں سے نکاح کرو گے تو وہاں بھی انصاف نہیں کر سکو گے۔ تو ایسی صورت میں فَانْكِحُوا بمعنی تزوجوا، تم نکاح کر لو، شادی کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، مَا بمعنی من، یہ من کے معنی میں ہے، اور عورتوں کو ماں سے تعبیر کیا ہے صفت کی طرف نظر کرتے ہوئے، گویا یوں کہا گیا الطیبات من النساء، صفت ہے طابہ، تو طابہ کی طرف نظر کرتے ہوئے، طابہ سے طیب نکلا، اور صفت طیب تو غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کی طرف نظر کی ہے۔ یا یوں کہہ دو کہ مراد ماں سے نفس نساء ہی ہیں، لیکن عورتوں کو بمنزل غیر العقلاء اتارا گیا، اس لیے کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہوتی ہیں تو ان کو غیر عاقل کے درجے میں اتارا گیا ہے، جیسے ما ملکت ایمانکم میں بھی باندیوں کے لیے ماں کا لفظ آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ماں بمعنی من طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں، مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4، یہ عدل ہے، عدل ہے، مثنا ای اثنین اثنین و ثلاثا ثلاثا و اربعا اربعا ولا تزیدوا علی ذالک، اس سے زیادہ کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو واو آیا ہے مثنا و ثلاث و رباع میں، یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بتلانا چاہ رہے ہیں، صاحب کشاف نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ معدول ہے اعداد مکررہ سے، اور ممنوعۃ الصرف ہے اس لیے کہ اس میں 2 عدل ہے، وہ اپنی حیت سے ہٹ گئے ہیں،
یہ اس کے ممنوع یعنی غیر منصرف ہونے کی وجہ کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مثنا و ثلاث و رباع، یہاں او لانا صحیح نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے او لے آتے دو دو یا تین تین یا چار چار، اس لیے کہ اگر او لے آتے تو مفہوم اور معنی یہ ہو جاتا کہ لا ينکحون کلہم الا علی احد انواع العدد المذکور، کہ یہ لوگ سب بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی ایک ہی عدد پر کر سکتے ہیں، یا تو صرف 2 سے یا صرف 3 سے یا صرف 4 سے۔ 2 سے کی تو 3 سے نہیں کر سکتے، 3 سے کی تو 4 سے نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم نکلتا اگر او لے آتے تو، اس لیے او کو نہیں لایا گیا بلکہ واو ذکر کیا گیا اور فرمایا وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ، اس سے زیادہ کی یعنی 4 سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر 4 میں بھی تمہیں انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہے، اللہ تعدلو کس میں؟ فیہن، ان بیویوں میں، اور عدل کس میں نہیں کر سکو گے؟ بالنفقۃ والقسم۔ اصل میں اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وہاں تو صاف کہہ دیا گیا کہ تم کتنی بھی کوشش کرو لیکن عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر یہاں 4 تک کی اجازت کیوں؟ کہا دونوں آیتوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ تم محبت میں برابری نہیں کر سکتے، اور یہاں جو شرط ہے وہ نفقہ اور تقسیم میں برابری کی بات ہے۔ تو نفقہ اور تقسیم میں بھی اگر تمہارے اندر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہے فواحدتاً، واحدتاً منصوب کیوں؟ ای انکحوا واحدتاً او ما ملکت ایمانکم، یعنی مقدر معنی عبارت اقتصروا علی ما ملکت ایمانکم، تم بس کرو ان باندیوں پر جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں۔ ما ملکت میں ما کا بیان آیا من الایما، کیوں باندیوں کی طرف رخ کر دیا؟ اذ لیس لہن ای للباندیاں من الحقوق ما للزوجات، اس لیے کہ باندیوں کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو بیویوں کے ہوتے ہیں، آزاد عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ذالک ای نکاح الاربعۃ فقط او نکاح الواحدۃ او التسری، یعنی 4 سے یا صرف 1 سے یا باندیوں سے نکاح کرنا۔ ادنا ای اقرب الی اللہ تعولوا تجوروا، یہ ان آیتوں کا مفہوم اور کتاب سے ہم نے عبارت حل کروائی۔ دیکھو اہل سنت والجماعت کے یہاں 4 پر اکتفا کرنے کا اجماع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت مقام امتنان و احسان میں ہے، لہذا 4 سے زائد کا اگر جواز ہوتا تو مقام امتنان و احسان تو مقام تفصیل ہوتا ہے تو اللہ ضرور ذکر کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت نبوی نے اس آیت کی مراد کو خوب واضح کر دیا کہ جن کے نکاحوں میں 4 سے زیادہ تھیں ان کو طلاق دینے کا مکلف باقاعدہ کیا گیا۔ شیعوں کا ایک گروہ 9 تک مباح کہتا ہے، اور ایک گروہ تو بغیر حصر کے اجازت کا قائل ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو صرف من النساء پر آ کر آیت اٹک جاتی۔ وہ لوگ 9 تک مباح اس لیے کہتے ہیں کہ مثنا 2، ثلاث 3، 2 اور 3 5، ورباع 4، 5 اور 4 9، یہ عجیب قسم کا استدلال ہے ان کا۔ اور ایک تو کہتا ہے کہ یہ 4 تو ویسے ہی برسبیل تکثیر کہہ دیا، بلا حصر اجازت ہے۔ اور ہم ایک بات اور بھی کہیں گے کہ مثنا ثلاث رباع یہ حال ہے، اس کا عامل فنکحو ہے، اور حال ذوالحال کے لیے بمنزل قید کے ہے، لہذا مقید ہو جائے گا رباع تک میں۔ اگر کوئی استدلال کرے
کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تو کیا فرشتوں کے پر 4 تک ہی ہیں؟ جبکہ وہاں بھی رباع پر آ کر بس کیا، تو جب فرشتوں کے پر 4 تک محدود نہیں تو یہاں بھی رباع تک محدود نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ جو ہے مثنی وثلاث ورباع، یہ عدد صفت اور خبر کے لیے ہے، نہ کہ قید کے لیے۔ اجنحتن کی یہ صفت ہے، اور بعض اوصاف کا ذکر کرنا یہ ما عدا کی نفی نہیں کرتا، اور یہاں مثنی وثلاث ورباع یہ قید کے لیے ہے، حال کے لیے ہے، حال بمنزل قید کے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان صحابہ کرام کو جو اسلام لے آئے تھے اور ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ نے زیادتی کی مفارقت کا امر صادر فرمایا۔ کسی صحابی سے یہ بالکل مروی نہیں ہے کہ اسلام لے آئے ہوں اور ان کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں ہوں۔ اگر حد جواز تک بھی ہوتا تو کم از کم کوئی ایک صحابی کا تو تذکرہ ہوتا، لہذا 4 بھی پر اکتفا کیا جائے گا، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔